دیکھیں ٹریڈیشن تو الحمدللہ کراچی کی یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی آدمی چاہے تو وہ بھوکا نہ سوئے، اور اتنا وافر مقدار میں ان جو لوگوں نے ذاتی طور پر اور این جی اوز نے ان کے کھانے کا اور افطار کا اور ان سب چیزوں کا بندوبست کر رکھا ہے کہ کسی آدمی کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ صرف یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ آ کر کھانا کھا لے تو اس کو کھانا مل جائے گا. لیکن اس شہر کے اندر کروڑوں کی تعداد میں یعنی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ جا کر کسی جگہ پر کھانا کھائیں، کسی چوراہے کے اوپر جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو غربت کی وجہ سے جو کھانا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان دسترخوانوں پہ جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی این جی او یا ذاتی طور پر کھانا کھلانے والے لوگ، ان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے. لیکن جو چیز ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی این جی او یا ذاتی طور پر کھانا کھلانے والے لوگ، ان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے. لیکن جو کام حکومتوں اور ریاستوں کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ کام انہی کا ہے. وہ ٹیکس لیتے ہیں، وہ ہم سے ہر چیز میں جب ٹیکس لیتے ہیں وصول کرتے ہیں، تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات بنائیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے. یہ کہنا وزیر اعظم صاحب کا کہ ہم لنگر بنا دیں گے، تو لنگر ایک چھوٹی سی چیز ہے. اصل میں تو آپ مہنگائی کم کریں، آپ بجلی کی قیمت کم کریں، آپ گیس کی قیمت کم کریں، آپ آٹے کی قیمت کم کریں، آپ چینی کی قیمت کم. مافیاؤں کو پکڑیں جو مصنوعی بحران پیدا کر کے چینی کی قیمت اور آٹے کی قیمت بڑھا رہی ہیں، جو آپ کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں. آپ وہ سارے کام نہ کریں اور کہیں لنگر کھول دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹریڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ حق نہیں دو، خیرات دے دو. ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، ان سرمایہ داروں کا بھی ہے جو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا بھی ہے کہ جو خیرات کا کام تو کر دیں گے لیکن اپنے ملازم کو حق نہیں دیں گے، اس کی سیلری. کہ مارکیٹس میں ریٹس کس طرح اوپر جاتے ہیں، حکومت جو نرخ مقرر کرتی ہے اور نرخوں پہ چیزیں نہیں ملتی. اب سما کی کیمپین حرام خور کو بے نقاب کرنے کی، تو اس میں کچھ نہ کچھ غلطی عوام کی بھی ہے، کیونکہ عوام جو کر رہی ہے وہ بھی ہم آج کل سامنے لے کر آ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ بحیثیت انسان یا شہری عوام خود بھی کچھ غلطیاں کری جن کو ٹھیک کرنا بنتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں آپ کی جو کیمپین ہے نا، یہی کام میڈیا کا ہے کہ جو عوام کی اصلاح کریں، ان کو خدا خوفی سکھائیں، ان کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ تم کسی کا حق کھا لو گے تو دنیا میں بھی برباد ہوگے اور آخرت تو تمہاری تباہ ہوگی. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، نبی کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ تم کسی کا حق کھا لو گے تو دنیا میں بھی برباد ہوگے اور آخرت تو تمہاری تباہ ہوگی. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کے پاس ایک شخص آیا، دوڑتا بھاگتا ہوا کعبے کے پردے سے لپٹ کر دعائیں کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے وہ بھی حرام ہے اور اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ بھی حرام ہے. کعبے سے لپٹ کر دعا بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی اگر آپ کے جسم کے اندر جو ہے لقمہ حرام کا ہے. یہ تربیت کرنا حکومت کا کام ہے، تعلیمی نظام کا کام ہے. تو یہ چونکہ نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی تربیت بھی نہیں ہوتی، حالات بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. اوپر کے لوگ چونکہ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں تو نیچے والے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یار اس کو موقع مل رہا ہے، وہ کھا رہا ہے تو میں کیوں نہیں کھاؤں. تو یہ چینی کہاوت ہے، مچھلی منہ سے سڑتی ہے، تو جب منہ سڑا ہوتا ہے تو نیچے بھی ساری سڑان جو ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹ ہیں. ہمیں عوام کے اندر بھی شعور پیدا کرنا ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک پھل والا ہے، وہ مہنگا پھل کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ درمیان میں تین سب اس عذاب کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. تو یہ اوپر سے ہی نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا، حالات کو درست کرنا پڑے گا اور عوام کی تربیت کرنی پڑے گی. ورنہ دیکھیں اب ہمارا الخدمت ہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں افطار کر رہے ہیں ہم، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور بہت ساری این جی اوز یہ کام کر رہی ہیں. تو لیکن یہ کام اپنی جگہ بہت ضروری ہے، لیکن ایک نظام درست ہونا چاہیے، عدل اور انصاف ہونا چاہیے. یہ لوگوں کو حق ملنا چاہیے، خیرات نہیں ملنی چاہیے. خیرات اضافی چیز ہوتی ہے، حق جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. حکومتوں کا کام، اگر حکومت اور سیلانی اور الخدمت کی جگہ پر آ کر عمران خان کھڑے ہو جائیں بالفرض وزیر اعظم، اور جو کام سیلانی کر رہا ہے وہی وزیر اعظم کرنے لگے، جو الخدمت کر رہا ہے وہی وزیر اعظم کر رہے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. وزیر اعظم کا کام حکومت کے اختیار کو استعمال کر کے، وسائل کو استعمال کر کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بھوک مٹانا ہے، لنگر کھولنا نہیں ہے. یہ وہ فرق ہے کہ جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نمائشی اقدامات، راشن بانٹ رہے ہیں، آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں،
اور آپ احسان کر رہے ہیں کسی کو راشن دینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آپ وہ چیزیں سستی کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں IMF کے دباؤ میں ہیں؟ آپ نے پورے ملک کو پٹے پہ کیوں دے دیا بیرونی آقاؤں کے؟ آپ کو ہر وقت خوف کیوں لاحق رہتا ہے کہ فرانس ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، بالکل حافظ صاحب آپ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ انٹرنل معاملات بھی ہیں نا جن کو درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ سب نے جب مل کر کام کرنا ہے تو پھر سب کو درست سمت میں جانا بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے گا کہ یہ اس کی ذمہ داری اور اسی نے کرنا ہے تو یہ تھوڑی سی جو ہے نا آپ زیادتی کر جائیں گے۔ بے حد شکریہ، آپ گفتگو کر رہے تھے، اور سما ہمیشہ کو دکھاتا رہا ہے کہ کس طرح سے مہنگائی کرنے والے حکومت کی پکڑ میں نہیں آتے یا حکومت چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ پاتی۔ ایگزیکٹلی، اور جو نیکی کی ہم بات کرتے ہیں، جو پیغام ہم روزانہ آپ کو دیتے ہیں، آج کا پیغام ہم نے کل بھی دکھایا تھا یوں تو آپ کو، لیکن ہم دوبارہ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، پلیز دیکھیے۔ ارے بھائی، ایک تو یہ لائٹ بھی نا ہر وقت جاتی رہتی ہے، سیاستدانوں کو کب غیرت آئے گی؟ پتہ نہیں یہ حکومت ہم پر عذاب بن کر کہاں سے آ گئی ہے۔ میں تو کسی کو بھی ووٹ نہیں دیتی۔ بہت غلط بات ہے، ایسے نہیں کہتے، اور جب آپ نے ووٹ ہی نہیں دیا تو آپ حکومت کو برا نہ کہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران مسلط کیے جائیں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے۔ ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے۔ جب تم عمومی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہو تو میں ایسے حکمران لاتا ہوں جو تمہارا خون چوستے ہیں۔ وہ تمہارے مالداروں کے مال کو چھینیں گے اور غریب لوگوں پر ظلم کریں گے۔ انسانوں کو گالی مت دینا، نہ ہی انہیں برا بھلا کہنا، بلکہ میری طرف متوجہ ہو جانا اور عمومی گناہوں سے توبہ کر لینا، تو میں تم پر مہربان ہو جاؤں اور توبہ قبول کر لوں گا۔ اللہ ہم سب پر مہربانی کرے، اپنا فضل کرے، کیونکہ جو حالات یہاں پر ہیں بڑا درست ہے۔ ظاہر ہے تمہارے دین نے کہہ دیا کہ جیسے عوام ویسے حکمران۔ اس سے پہلے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب بات کرتے، ٹھیک ہے حکومت کو یہ کہنا کہ آپ کی یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ درستگی کر لیجئے، یہاں پر آپ کی غلطی، یہاں پر کوتاہی ہے، وہ بات اپنی جگہ، لیکن اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی درستگی کرنی ہے، جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں اس پہ نظر ثانی کرنی ہے، اپنا احتساب کرنا، اور یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم روزانہ اس کی بات بھی کر رہے ہیں، کون کیسے چونا لگا رہا ہے، کون کوتاہیاں کر رہا ہے۔ کہ اس بریک ہم لینے والے ہیں، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم ذکر کریں گے کہ کیسی نا آپ کے گھر میں آ کر لگے گی۔ یہ گھر میں ویکسین لگنے کا معاملہ ہے کیا، جانیے بریک کے بعد۔ اس رمضان